بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 54 نمبر ہے، قرآن کے اندر اس کا 54 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 37 نمبر ہے، آیات اس کی 55 ہے اور رکوع اس کے صرف 3 ہیں۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک تو توبہ اعتبار اس زمانے کی جو گزر گیا۔ ایک تو یہ بات جو ہے ایک تو یہ بات با اعتبار اس زمانے کی جو گزر گیا، کیونکہ جو باقی ہے وہ تھوڑا ہے۔ قیامت قریب آ گئی، یعنی کہ دیکھیں زیادہ ٹائم پیریڈ گزر گیا، تمام انبیاء کرام آ چکے ہیں۔ اقتربت الساعۃ، ایک سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ یعنی زیادہ وقت گزر گیا ہے، کم وقت باقی رہ گیا ہے اور چاند پھٹ گیا۔ ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں فرمایا کہ میرا وجود قیامت سے متصل ہے، جڑا ہوا ہے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وانشق القمر، یہ وہ معجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبہ پر دکھایا گیا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی کہ پہاڑ درمیان میں تھا، ایک حصہ چاند کا ایک طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف، یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف تھا۔ علماء کے درمیان یہ بات متفق ہے کہ انشقاق قمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح معجزات میں سے ہے۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے، یعنی قریش نے ایمان لانے کے بجائے اسے جادو قرار دے کر اپنا منہ ہی موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یہ کفار مکہ کی تکذیب، ان کے جھٹلانے اور اپنی خواہشات کی اتباع کرنے کے لیے فرمایا کہ ہر کام کی ایک انتہا ہے، وہ کام اچھا ہو یا برا ہو، بالآخر اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اچھے کام کا نتیجہ اچھا اور برے کام کا نتیجہ برا ہے، اور وہ ہمیشہ برا ہی رہے گا۔ اس نتیجے کا ظہور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ کی مشیت انسان کو چاہیے تو انسان اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ساتھ آخرت پر یقین رکھتا ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے، یعنی گزشتہ امتوں کی ہلاکت۔ جب انہوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی عبرتناک سزا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کے سبب ان کو کس طرح سے ان کو جھنجھوڑ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے مکمل طور پر نصف و نابود کر دیا۔ اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس ان تمام لوگوں کی خبریں آ پہنچی ہیں۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اور کامل عقل کی بات بھی ہے یہ، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ فما تغنی النذر، یعنی ایسی بات جو تباہی سے پھیر دینے والی ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی حکمت والی باتیں جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے یا گمراہ کر دے اس میں بھی حکمت ہے، جس کو وہی جانتا ہے۔ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کر دیا، اس کے باوجود بھی یہ ہدایت کی راہ پر نہیں آتے، یقیناً ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ اس کو پیغمبر کا ڈراوا کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی اس کے دل کے اندر ہدایت نہیں اتر سکتی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكَرٍ۔ پس اے نبی تم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ یوم سے پہلے جو یوم کا جو لفظ ہے، اس سے پہلے اذکر کا لفظ جو ہے وہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، جو یہاں پر موجود نہیں ہے، اس لیے کہا گیا کہ یعنی اس دن کو یاد کرو، یعنی جو وہ دن جو نہایت ہولناک اور دہشت ناک ہوگا۔ اس سے مراد میدان محشر اور حساب کتاب کے دن کی آزمائشیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے کہ پس اے نبی تم ان سے اعراض کرو
اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یعنی اس آخرت کے سخت دن کی طرف پکارے گا. یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرف نکل کھڑے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. قبروں سے جب نکلیں گے کسی کے اندر اتنی ہمت نہ ہوگی کہ اپنی نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھ سکے. خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر. گویا کہ وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے، جیسے یہ ہوتی ہے نا ٹڈیاں، وہ بہت تیزی سے ہوا میں پھیلتی ہیں. تو اس طرح لگے گا یہ قبروں سے اس طرح سے اچھل اچھل کے باہر نکلیں گے، اس طرح سے نکلیں گے حساب کتاب کے دن میں جیسے ٹٹی دل آنن فانن ادھر ادھر پھیل رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اچھل اچھل کے آپ کی نگاہ جہاں جہاں تک جاتی ہے وہ ٹڈیاں پھیل رہی ہوتی ہیں. انسان کا بھی معاملہ روز قیامت بالکل ایسا ہی ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے. مہطعین مسرعین، دوڑیں گے، پیچھے نہیں رہیں گے، یہ لوگ دوڑ دوڑ کر آئیں گے. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتا کر جھڑک دیا گیا. یعنی ہمارے نبی کو انہوں نے جھڑکایا، ڈرایا، دھمکایا. اور نوح علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ شعراء میں ارشاد ہے کہ اے نوح، ان کو کہتے یہ لوگ کہ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر دیا جائے گا، ہم بڑے پتھر سے مار کر تجھے مار دیں گے، تجھے سنسار کر کے مار مار کے پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دیں گے. پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. بس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر. کس نے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. پھر میرے رب کائنات نے کیا ہی خوبصورت بات کہی. اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کو سنا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے بارش کے لیے کھول دیا، وہ زور کی بارش سے، مینا سے کھول دیا. ہم نے آسمان کے دروازوں کو یہ اللہ نے کھول دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور زمین سے، آسمان سے بھی پانی کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، بس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا. دونوں پانی جمع ہو گئے، آسمان کا پانی بھی اور زمین کا پانی بھی. اللہ اکبر. یعنی آسمان اور زمین کے پانی نے مل کر وہ کام پورا کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، قضا تھی اس کی، حکم تھا. یعنی طوفان بن کر سب کو غرق کر دیا. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتیوں پر سوار کر لیا. دسرن دسارن کی جمع ہے، وہ رسیاں جن سے کشتی کے تختے باندھے گئے، یا وہ کیلے اور میخے جن سے کشتی کو جوڑا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام طریقے حضرت نوح علیہ السلام کو سکھائے. اس سے ایک بات سمجھنے کو یہ بھی ملتی ہے کہ شاید اس سے پہلے، اس سے قبل کشتی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھائی. تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ کشتی، اللہ فرماتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی ہم نے اس واقعے کو نصیحت بنا دیا. مدکر، یہ لفظ جو ہے مدکر، یہ در حقیقت لفظ تھا مذکر. مذکر یہ لفظ تھا مذکر. تا کو دال سے بدل دیا گیا، یہ تا تھا نا، یہ تا
یا یہ جو مدکر ہے، یہ لفظ جو تھا یہ مستقر تھا، مستقر، اس کا روٹ ورڈ دال کاف اور را ہے۔ اس کے تا کو دال سے بدلا گیا، پھر زال کو دال بنایا گیا، اور پھر دال کو دال میں ادغام کیا گیا۔ پھر سے میں بتانا چاہوں گی آپ لوگوں کو کہ یہاں پر یہ لفظ مستقر تھا، یہاں پر مستقر اس کا روٹ پر دال کاف را تھا، تا کو دال سے بدلا گیا، اور پھر زال کو بھی دال سے بدلا گیا، اور پھر دو دال ہو گئے، دونوں دال کا ادغام کر دیا گیا، تو اس کا معنی ہوا عبرت پکڑنے اور نصیحت حاصل کرنے والا۔ یہ جو ہے یہ مدکر جو ہے باب افتعال سے ہے، مستقر، مستقر اسم مفعول، مستقر نہیں، اسم الفاعل ہے، سوری، مستقر نصیحت حاصل کرنے والا اسم الفاعل۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، بتاؤ میرا عذاب اور میرے ڈرانے والی باتیں کیسی رہی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے، یہ بھی دیکھیں، یہ بھی وہی ہے، مستقر۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا کہ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا۔ کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ جو نصیحت ہی حاصل نہ کرنا چاہے تو پھر اس کو قرآن آسان کیسے لگے گا؟ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذور، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ جو جھٹلانے والے ہیں، پھر ان کو جب اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک منحوس دن میں بھیج دی، فی یوم نحس مستمر، کہتے ہیں کہ یہ بدھ کی شام تھی جب اس سخت تیز تند ہوا جب آئی، تو یہ بدھ کی شام تھی، اور ہوا کا آغاز بدھ کی شام کو ہوا، پھر مسلسل یہ 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ یہ ہوا گھروں اور قلعوں میں بند انسانوں کو بھی وہاں سے اٹھا لاتی، اور اس زور سے انہیں زمین پر پٹکتی کہ ان کے سر ان کے دھڑوں سے الگ ہو جاتے۔ یہ دن ان کے لیے عذاب کے اعتبار سے منحوس ثابت ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدھ کے دن میں یا کسی اور دن کی نحوست ہے، جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدھ کا دن منحوس ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب اس لیے آیا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پیروی نہ کی اور اللہ کی بات کو نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عذاب اس وقت تک جاری رہا، یہاں پر کیا ہوا کہ یہ عذاب اس وقت تک جاری رہا اللہ تعالیٰ کا، جب تک کہ تمام کے تمام لوگوں کو ہلاک نہ کر دیا گیا۔ یہ عذاب بدھ کے روز شروع ہوا، 7 دن 8 راتیں مسلسل، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دے پٹکتی تھی گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ یہ چونکہ قد کے بہت لمبے ہوا کرتے تھے، ان کی بے بسی اور لاچاری کا بھی اظہار کیا گیا کہ عذاب الہی کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکے، انہیں اپنی قوت اور طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اعجاز، در حقیقت یہ عجز، یہ جو لفظ ہے اعجاز، یہ عجز کی جمع ہے، جو کسی چیز کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں۔ منقعر، اپنی جڑ سے اکھڑ جانے اور کٹ جانے والا، یعنی کھجور کے ان تنوں کی طرح جو اپنی جڑ سے اکھڑ اور کٹ چکے ہوں، ان کی لاشیں زمین پر پڑے ہوئے تھے، ان کی جتنی بھی ڈیڈ باڈیز تھیں وہ زمین پر ایسے پڑی ہوئی تھیں، اور ان کے سر، اللہ نے ان کو سر کے جو تکبر سے سر اوپر کھڑا تھا نا، اس سر کے بل اللہ نے ان کو نیچے زمین پر پھینکا، اور ان کے سر ختم ہو گئے، کچل دیے گئے، مسمار کر دیے گئے، ان کی علامت ہی باقی نہ بچی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، مستقر، من مدکر، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، بس کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ بڑی آسانی سے ہم سارے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا، کیسے سمجھ آئے کہ یہ دنیا
کی لذتوں میں ہمارا دل اٹکا ہوا ہے، تو پھر قرآن کی باتیں ہمارے دل میں کیسے اتریں گی؟ پھر قرآن ہمارے دل میں کیسی جگہ بنائے گا؟ پھر قرآن کی باتیں کس طرح سے ہمارے دلوں کو روشن کریں گی؟ جب تک دنیا کی محبت کو دل سے نہیں نکالیں گے، اس وقت تک قرآن کی باتیں دل میں جگہ نہیں بنائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنائے، اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔